الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى آخر الآيات الكريمة. خواتین و حضرات، انسان، اس کے دل، اس کے دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر، ان میں اللہ رب العالمین نے ایک عجیب چیز رکھی ہے. آدمی جب اس چیز پر غور، فکر اور تدبر کرتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا، بڑی برکت والا ہے. کیا کیا پیدا کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ انسان کے اندر محبت اور نفرت کا جذبہ. سمجھ نہیں آتی یہ کیسے پیدا ہوتا ہے. سائنس اس کو اینالائز کرتی ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے اسباب بیان کرتی ہے. کہیں سے سیکریشنز ہوتی ہیں، انزائمز ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے. لیکن وہ پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ انسان جس چیز کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کہاں تک جاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے اور کیسی کیسی قربانی دیتا ہے. اور جس کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اس نفرت کا جذبہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اور حقیقت میں یہ دنیا جو ہے، اس میں یا محبت کا جذبہ ہے یا نفرت کا جذبہ ہے. اور انہی جذبات میں سے کوئی جذبہ انسان کو چلا رہا ہوتا ہے. رزق جو ہے، رزق، اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، والدین کی محبت، دنیا میں بڑائی کی محبت، اچھی زندگی کی محبت. یہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ آپ سارے تجربہ کار، کاروباری، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرائیو؟ کیا ہے وہ؟ یہی جذبہ ہے. اور اس طرح نفرت کے جذبات ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان مبارک راتوں میں جب نفس، اس کا گند، اس پر لگا زنگ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ صاف ہو چکا ہوتا ہے، آؤ کوشش کریں کہ اس ماحول میں، اس مبارک مہینے میں، ان بابرکت ساعات میں اس محبت کے جذبے کو پروان چڑھائیں کہ جس کے دل میں محبت کا وہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور وہ جذبہ کیا ہے؟
وہ جذبہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا جذبہ۔ آج رات سونے سے پہلے سارے تھوڑی دیر غور و فکر کریں، اور یقیناً وہ پائیں گے کہ پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق اور محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی۔ بولیے زور سے، آخرت بھی۔ اب آئیے اس محبت کے جذبے کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں جب محبت کرتے ہیں تو اس کے مختلف اسباب ہیں، اور یہ بھی دیکھو پیدا کرنے والے انسان نے انسان کے دل دماغ میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں جن کے تحت اس کی عقل اسے حکم دیتی ہے، آرڈر دیتی ہے، اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو، اس سے نفرت کرو۔ انسان جو ہے وہ کسی سے بھی جب محبت کرتا ہے، چاہے والدین ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، رشتہ دار ہو، مال و دولت ہو، دنیا ہو، کوئی بھی چیز محبت کرتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ اختصار سے انہیں دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑی ڈرائیو اور بہت بڑی ریزن جو محبت کی ہوتی ہے وہ حسن و جمال ہے۔ ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے؟ شکل و صورت ہے، رنگ و روپ ہے، جلال جمال حسن خوبصورتی، اس کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے۔ اور شریعت نے جو دائرہ مقرر کیا ہے اس وجہ سے اس دائرے میں رہتے ہوئے محبت کرنا، اس میں کوئی برائی، جو شریعت کا دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے ایسی محبت وہ برائی نہیں ہے۔ آگے مزید تفصیل میں نہیں جاتے تو اللہ رب العالمین اے محبت کرنے والے، جلال جمال حسن و خوبصورتی کی وجہ سے تیرا پیدا کرنے والا اس جیسا خوبصورت اور کوئی، بولیے زور سے، اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان چمک سے محبت کرتا ہے، انسان سفیدی سے محبت کرتا ہے۔ سفیدی سے کرتا ہے محبت کے نہیں۔ آج جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے، فیشن انڈسٹری ہے، اس کا بڑا کاروبار کن کریمز پر چل رہا ہے؟ کیوں جی؟ سارے کریمیں اکٹھی کر کے لاتے ہیں کہ نہیں؟ جو اشتہار نیا دیکھا خامد کی جان کو مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے خرچہ مشکل سے چلتا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ گورا رنگ پسند ہے کہ نہیں ہے؟ لے کے آؤ۔ باہر گئے، پیرس گئے، وہاں سے ضرور لانا، وہ دنیا میں مشہور ہے۔ دبئی گئے، وہاں سے ضرور لانا فلاں فلاں کمپنی۔ اللہ نور السماوات والارض، رنگ روپ خوبصورتی چمک سے محبت کرنے والے اس سے محبت کر جو خود بھی نور ہے اور جس کے نور کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہے۔ اس سے زیادہ کو ہے حسین و جمیل۔ سورہ النور، اس سورہ النور، سورہ کا نام ہی اللہ نے نور رکھا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے نور کے متعلق فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے کس کا؟ آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ، اس کا ترجمہ گھر جا کے ضرور پڑھیے۔ سورہ نور کی آیت ہے، آدمی حیران دنگ ششدر رہ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تو دعا کیا کرتے تھے، اور اس دعا میں یہ الفاظ تھے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میرے مولا
ساری تعریف تیرے لیے ہے. کیوں؟ کہ تجھ جیسا حسین و جمیل اور تجھ جیسا خوبصورت جلال و جمال والا اور انت نور السماوات والارض، تو ہی آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. ومن فیہن، اور ان دونوں کے درمیان جو نور ہے وہ تیرے نور کی وجہ سے ہی ہے. جو حسن ہے وہ تیری عطا ہے، جو جمال ہے وہ تیری دین ہے، جو چمک ہے وہ تیری قدرت کا ایک کرشمہ ہے. رات کو آدمی جب اٹھے، اور اللہ ہم سب کو راتوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کس لیے اٹھیں؟ یہ ہر آدمی خود ہی سوچ. کس لیے رات کو اٹھیں؟ اس کی یاد کے لیے اٹھیں تو نگاہوں کو اٹھا کر آسمان کو رات کو ضرور دیکھا کریں. آدمی حیران ہوتا ہے، کالا چھت ہے اور اس پر یہ چمکتے ہوئے موتی کسی نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ٹانک دیے، لٹکا دی ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے. جب تک زندگی ہوتی ہے آدمی مر جاتا ہے، وہ چمکنے والی چیزیں چمکتی رہتی ہیں، اور ان کے چمکنے کا انداز آدمی مسحور، آدمی حیران ہو کر دیکھتا رہتا ہے. یہ نور کس کا نور ہے؟ بولو. تو وہ سب سے حسین و جمیل ہے. اگر محبت حسن و جمال کی وجہ سے، تو رب سے زیادہ کوئی حسین و جمیل، کوئی خوبصورت، کوئی جمال اور جلال والا نہیں ہے. آؤ اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہمارے دل میں اس کی محبت سب سے، بولیے، سب سے زیادہ ہو جائے. اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے خوبصورت پھول جن کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان، اپنا آرام داؤ پر لگاتے ہیں. ان کے چھوٹے دلوں میں کوشش کرو اس دنیا سے جانے سے پہلے اس رب کی محبت سب سے زیادہ ڈال کے جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں، جانے سے پہلے ہماری کوشش ہے اس کو یہ دے جائے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑی چیز میں اور تم جو دے کر جا سکتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر راسخ کر جائے. اور اگر یہ محبت راسخ ہو گئی تو یقین ماننا قبر میں یہ محبت تجھے فائدہ ضرور دے. قیامت کے دن یہ محبت تجھے فائدہ، اللہ اس دل کو ضائع نہیں کرتا جس دل میں اس کی محبت سب سے زیادہ ہو. کل انشاءاللہ